بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں جو اردو دا طبقہ ہے اور اردو پڑھ نہیں سکتا ان کے لیے جناب سید ذیشان نظر جوادی صاحب کی جو تفسیر قرآن ہے، اس کا نام انوار القرآن ہے، اس کی تفسیر اب تک کے جو ہے تو 262 آیتوں کی پیش کر چکا ہوں۔ اب یہ 260 تا 264 آیتوں کی تفسیر، ترجمہ، تفسیر یہ سب پیش کر رہا ہوں۔ اس میں تفسیر کے بعد تشریح بھی ہے، تشریح کے بعد آیتوں سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو، فائدہ بھی ہے۔ اس طرح سے پوری ایک سمندر کو کوزے میں بھرا ہے ہمارے جوادی صاحب نے۔ اس کی تلاوت کے لیے میں جو تو جناب بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب قاری عبدالباسط صاحب کی آواز کو جو ہے تو چنا ہوں۔ وہ آواز میں آپ یہ آیتیں سنیں گے، پہلے آیت، اس کے بعد ترجمہ، اس کے بعد تفسیر، اس کے بعد تشریح، اور اس کے بعد جو ہے فائدے، آخر میں فائدے پیش کیے جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا ترجمہ سنیے اب، اور اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تمہارا ایمان نہیں؟ عرض کی ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ 4 طائر پکڑ لو اور انہیں اپنے سے مانوس بناؤ، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو اور پھر آواز دو، سب دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں جو یہ جملہ آیا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم، جب ابراہیم نے التجا کی پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اس کی تفسیر میں جناب جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں، امام راضی نے 12 اقوال نقل کیے ہیں کہ جناب ابراہیم نے یہ سوال کیوں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مبلغ اپنے قوم کے حالات بہتر جانتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا سابقہ نمرود سے تھا، وہ چاہتے تھے کہ احیاء الموتیٰ کا منظر دیکھ لیں اور پھر نمرود سے بحث کریں، ورنہ یہ کہہ دے گا کہ تمہارا خدا بھی نہیں کر سکتا، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ مشاہدہ شرط ایمان نہیں ہے بلکہ تبلیغ کی منزل ہے، میں بے حد افادیت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اسی آیت میں 260 میں یہ جو طائر تھے ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جب ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، پھر آواز دو، سب دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ہاں، یہاں پر جو ہے آپ تفسیر میں ایک چھوٹا سا جملے سے بتائیں، یہ طائروں کی صلاحیت تھی کہ مرنے کے بعد بھی نبی کی آواز پر چلائے، اور وہ مسلمان تھے کہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتے رہے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آیت نمبر 260 میں تشریح میں آپ بتاتے ہیں کہ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن، اس کے اندر جو آپ تشریح کریں 7 پر پیش ہے، یہاں فسر جو ہے تو اس میں 7 پر پیش ہے تو اس کے معنی مائل کرنے کے، اور زیر ہے تو اس کے معنی ٹکڑے کرنے کے ہیں، اور اس صورت میں علیک کا تعلق فخذ سے ہوگا۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کا ترجمہ سنیے۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، 262، 263 اور 264 ان آیتوں میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب تحریر فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دعوت اللہ ہے، جہاد اور انفاق کے۔ یہاں سے انفاق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ان آیتوں سے، اور اس کے شرائط اور فوائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انفاق میں اخلاص درکار ہے، ریاکاری، احسان گزاری اور ایذا رسانی نہ ہو، ورنہ سارا کار خیر برباد ہو کر رہ جائے گا۔ صدقہ دیتے وقت یہ بھی یاد رہے کہ خدا بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، وہ تمہاری منت گزاری کو برداشت کر لیتا ہے تو یہ اس کا حلم ہے، ورنہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ ریاکاروں کو کافرین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ریاکاری میں خدا کے علاوہ دوسرے افراد کو منظور و مقصود بنایا جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت اسلام و ایمان کے منافی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی اجر و ثواب پر قادر نہ ہوگا۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 کا ترجمہ سنیے۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار کے ہاں اجر بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ یہاں سورہ بقرہ کے ان لفظوں کی تشریح جو کیا آپ نے، اس میں ما انفقوا من، اس کے بارے میں آپ دے رہے ہیں من احسان جتانا اور اذیت دل دکھانا کہ انسان احسان کرنے کے بعد اپنی برتری کا اظہار کرے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 کا ترجمہ سنیے۔ نیک کلام اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا سلسلہ بھی ہو، خدا سب سے بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں قول معروف جو ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، تشریح میں خوبصورتی کے ساتھ سائل کو رد کر دینا اور اس کے جذباتی ناراضگی کو معاف کر دینا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اب آیت نمبر 264 کا ترجمہ سنیے۔ ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے نہ آخرت پر ہے۔
اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ یہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 264 میں یہ صفوان جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح آپ بتا رہے ہیں۔ صفوان بالکل صاف پتھر، وابل تیز بارش جس کے خطرات بڑے بڑے ہوں۔ اسی 264 کی آیت میں فترکہ سلط کی تشریح میں کریں، صاف چٹ جس کے سر پر بال نہیں ہوتے، اسے بھی سلط کہا جاتا ہے۔ اب ان آیتوں کی جو فائدے کے طور پہ آپ بتا رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا جذبہ نمائش، جنس، لہو و لعب اور آرزو کے بہترین مرخہ ہیں اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہی انسانیت کا کمال ہے۔ نیز روایت میں پہاڑوں کی تعداد 10 بتائی ہے، گویا جس کا اطلاق 10ویں حصے پر ہوا ہے۔ اور فائدے میں یہ دوسری بات بتا رہے ہیں، آیت نمبر 261 میں انفاق کرنے والے کی مثال حبہ کو قرار دے کر اس کے وجود کی برکت اور اس کے عمل کے ساتھ متحد ہو جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔